پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا آخر میں واللہ، کہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دے گا ایسے لوگوں کو جو ایسی ترجیحات کے عدم توازن، ترجیحات کے ایسے نقصان کا شکار ہوں اور ترجیحات کی ایسی بے اعتدالی کا شکار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہ لا یہدی، پھر ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ لیکن لا یہدی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ 5 رشتے ناتوں سے اور 3 طرح کے مال دولت مکان سے اگر تم سمجھتے ہو کہ کامیابی ہوگی، ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اور جن تک ابھی ہماری آواز پہنچے، ہماری بات پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی سورہ توبہ سے آیت نمبر 24 ہم نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو بڑے دل پسند ہیں، تم کو اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لائے، اور اللہ فاسقوں کی ہرگز رہنمائی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، ابھی جو آیت سورہ توبہ سے میں نے پڑھی، تو پہلے ذرا سا اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ نبی ہجری میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی مہم جو درپیش تھی غزوے کی، وہ قیصر روم سے مقابلہ تھا، اور ان کا سپہ سالار جو دنیا میں مشہور تھا، عربی میں ہرقل، انگلش میں ہرکیولس، وہ 1,00,000 کی فوج بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر آ چکا تھا تبوک کے محاذ پر۔ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم کو بھی بہت زبردست تیاری کے ساتھ جانا ہے، لیکن کئی ہفتوں کی تیاری کے بعد بھی صرف 30,000 لوگ وہ 1,00,000 کے مقابلے میں تیار ہوئے، اور جب وہ جس تیاری، جس محبت اور جس جانی ساری سے نکلے،
تو ہرقل کی اس وسیع قوی لیس فوج کے لیے صرف ان کی تیاری اور محبت ہی کافی ہوگی کہ 30,000 کے لشکر جانثار کو دیکھ کر وہ 1,00,000 کی فوج وہاں سے واپس چلی گئی. وہ جنگ ہوئی ہی نہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم کے ساتھ جو محبت، جو جانثاری کا جذبہ ان لوگوں نے لیا تھا، اس کے اثرات اور اس کے ثمرات سامنے آئے. آج بھی اور قیامت تک جب اہل ایمان ویسی ہی جانثاری، ویسی ہی محبت اور ویسی قربانی کا معاملہ کریں گے تو دنیا کے کسی بھی قوم کی، کسی بھی لشکر کی کم تعداد کے ساتھ بھی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہے. یہ سبق ہم کو وہاں غزوہ تبوک میں ملا. آئیے غور کرتے ہیں کہ آج کا دور ہو یا قیامت کے ادوار ہوں، کیسی تیاری چاہیے؟ ترجیح، پریفرنس کن چیزوں کا ہوگا، کن چیزوں پر، اور کون سی چیزیں سامنے رکھی جائے گی؟ یہ سبق آج ہم لینا چاہتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 24 سے. لیکن ایک بہت اہم بات اس سے پہلے لیجئے. رب العالمین نے جہاں جس سورے کو جو نمبر دیا ہے، جس آیت کو جو نمبر دیا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. سورہ توبہ پلٹنے کا، رجوع کرنے کا، انابت کا اللہ سبحانہ و تعالی سے. اور اس کی آیت نمبر 24 کا ڈیجٹ، ہر عدد بہت معنی رکھتا ہے. دیکھیے 24 گھنٹوں کی زندگی کا عدد ہے کہ 24 گھنٹوں کی زندگی میں کیا اصول، کیا حکم سامنے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تو کیا نتائج آئیں گے. تو بہت اہم آیت 24 نمبر پر رکھی گئی. اور اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں مختلف سوروں میں 24 نمبر کی جو آیت ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے. یہاں بھی وہی مظاہرہ ہے. تو آئیے 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل ایمان کو دنیا میں موت تک اور قیامت تک کس چیز کو، کن باتوں کو ترجیح دینی ہوگی، یہ سبق آج کے درس میں لینا ہے. تو آئیے غور کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، 1400 سال پہلے بھی، آج کے لیے بھی اور قیامت تک یہی اصول رہے گا کہ 5 رشتے ناطے جو بہت عزیز رکھے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ترجیح اور پریفرنس کس کو ہو، اور 3 مال و دولت، کاروبار، گھر، اس کے مقابلے میں کس کو ترجیح ہونا چاہیے. یہ بہت واضح، بہت پختہ اور بہت ترجیح اور پریفرنس کے ساتھ رہنا چاہیے. تو آئیے غور کریں کہ وہ 5 رشتے ناطے کون سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان کانا آباؤکم، کہ تمہارے آباء و اجداد. پھر دوسرے وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں. وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے جوڑے بیویاں. یہ بیویوں کے لیے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، یا جہاں مذکر کا لفظ آیا ہے اس کی مؤنث اور تانیث بھی ہو سکتی ہے. اور پھر وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار. ددیال کی طرف کے بھی ہو سکتے ہیں، ننیال کی طرف کے ہو سکتے ہیں. تو یہ 5 رشتے ناطے، یہ اور 3 طرح کے مال اسباب گھر. کون ہے وہ؟ ایک وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ اموال جس کو اقتراف، بہت محنت سے، کسب سے، مشقت سے جمع کیا گیا ہے وہ. اس کے بعد وہ تجارت تخشون کسادہ، کہ وہ تجارت کے مال، وہ بزنس اسیٹس
وہ انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ نوکریاں بھی ہو سکتی ہے، تو وہ سب کہ ان کے ماند پڑ جانے، ان میں نقصان ہونے، ان میں گھاٹا ہونے کا بھی ڈر ہو، اور تیسرے وہ مساکن، رہنے کی جگہ، جھوپڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی رہنے والوں کو عزیز ہو سکتی ہے، وہاں کے گھر مکان، حویلی بھی ہو سکتی ہے، محل بھی ہو سکتے ہیں، آج کے زمانے بنگلے فارم ہاؤس بھی ہو سکتے ہیں، کہ اگر وہ بہت دل پسند، بہت عزیز اور بہت راضی کرنے والے ہوں، کس کے مقابلے میں؟ احب الیکم من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسولی، رسول اللہ کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلی، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، ان تینوں کے مقابلے میں، وہ 5 رشتے ناتے، وہ تجارت، تو سن لو، فتربصوا، انتظار کرو، پھر انتظار کرو، انتظار 3 چیزوں کا، تباہی یہاں بھی آ سکتی ہے، وہ سارے نقشوں میں، 5 رشتے ناتوں میں بھی اور 3 طرح کی دنیاوی چیزوں میں بھی، تباہی یہاں بھی آ سکتی ہے، اور انتظار کرو موت کا، موت بھی آئے گی، کبھی بھی آئے گی، اٹل ہے، کسی وقت بھی لے جا سکتی ہے، اور تیسری زبردست تباہی وہ آخرت کی، جہنم، حتی یاتی اللہ امری، تو امر اللہ کا، حکم اللہ کا، یہ 3 طرح سے آ سکتا ہے، 3 انداز میں آ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا آخر میں، واللہ، کہ بے شک اللہ، لا یہدی، لا یہدی، ہدایت نہیں دے گا ایسے لوگوں کو جو ایسی ترجیحات کے عدم توازن، ترجیحات کے ایسے نقصان کا شکار ہوں، اور ترجیحات کی ایسی بے اعتدالی کا شکار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہ لا یہدی، پھر ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ لیکن لا یہدی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ 5 رشتے ناتوں سے اور 3 طرح کے مال دولت مکان سے اگر تم سمجھتے ہو کہ کامیابی ہوگی، ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ لا یہدی، اور تم کیا لے کر جا رہے ہو؟ قوم الفاسقین، کیا بن رہے ہو یہاں پر؟ کیا لے کر جا رہے ہو اس کے دربار میں؟ فسق، فسق، سخت کبیرہ گناہ، فسق، نافرمانی، شدید نافرمانی، فسق، کفر کے قریب کا ارتکاب، تو کیا لے کر جانا چاہتے ہو؟ یہ باتیں اللہ نے یاد دلائی ہے۔ آئیے پھر ایک جائزہ لیں، قدر تفصیل سے لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو، اگر لشکر جرار سے مقابلہ بھی ہے اس وقت کے تبوک کا، تو تم 1,30,000 کے لیے کافی ہو، اور ہر وقت رحمت عالمین کے ساتھ کی جنگوں میں، صحابہ کی جنگوں میں 1:3 کا ہی مقابلہ رہا، کہ ایک صحابی ہے تو 3 کافر ہیں، ایسا ہی مقابلہ رہا، اور ہر وقت ناکامی ہوئی ان کو۔ اور یہاں تو غزوہ تبوک میں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت اس شان سے آئی کہ 30,000 کی محبت جانثاری دیکھ کر ہرقل، ہرکیولس 1,00,000 کے لشکر کو لے کر تبوک سے واپس ہو گیا۔ اس نے جائزہ لیا، اس نے پوچھا، جاسوسوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو 30,000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم سے تو 1/3 ہے، ذرا اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس کے جاسوسوں نے کہا کہ ان کی محبت اپنے نبی سے اور اپنے سالار سے ایسی ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے چھپ چھپ کر دیکھا کہ جب ان کے سالار رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے گرتے ہوئے قطروں کو لینے کے لیے بھی ہجوم ہوتا ہے، کہ اس کی برکت اور اس کی رحمتی اپنے رخسار مبارک پر لے لی جائے، رخسار مبارک پر لے لی جائے۔ یہ محبت ہے، ان سے مقابلہ، یہ ہماری یہ فوج، ہماری یہ نفری، کہ گرچہ کہ وہ ایک کے مقابلے میں 3 ہے لیکن نہیں کر سکتی۔ ہرقل ڈر گیا، ہیبت زدہ ہو گیا، اس کی فوج ہیبت زدہ ہو گئی، اور وہ سارے واپس ہو۔ آج بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، قیامت تک ایسا ہی ہو سکتا ہے، مگر وہ 5 رشتے ناتے اور 3 عزیز چیزوں کے مقابلے میں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیلی، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت،
احب ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، ترجیح، شدید ترجیح ہونا چاہیے، عزیز تر محبت، زبردست محبت ہونا چاہیے۔ آئیے 5 رشتے ناتوں میں ذرا غور کریں کم وقت میں سے۔ 5 رشتوں کے سلسلے میں جو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمایا کہ آدمی کتنا شکار ہوتا ہے ان کی جھوٹی کھوکھلی محبت کا، اللہ رسول جہاد کے مقابلے میں۔ کون سا ہے پہلا رشتہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد۔ مانتے ہیں، حقیقت ہے کہ باپ دادا کا مقام بہت اہم ہے، عزت بہت اہم ہے، احترام بہت ہے، مگر اللہ رسول اور جہاد کے معاملے میں ہرگز نہیں، اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں ہرگز نہیں۔ آبا و اجداد کا حق دیا جائے گا، باپ کو جنت کا دروازہ سمجھا جائے گا، مگر ان تینوں کی ترجیح اور پریفرنس کے ساتھ۔ لوگ باپ کے لیے، باپ کی جھوٹی نافرمانی کے لیے اللہ رسول اور جہاد کو ترجیح دیتے ہیں، جہاد کو ترجیح ہیں۔ اور پھر دوسرا جو رشتہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ابناؤکم، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، بیٹیاں بھی ہو سکتی، بہت عزیز ہیں، لیکن کیا وہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بھی عزیز ہیں؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے، مال اور اولاد لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے۔ المال والبنون فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ارے فتنہ ہے، آزمائش ہے، سخت آزمائش ہے، مگر اعتدال کے ساتھ رکھو، اللہ رسول جہاد کی محبت کے نیچے رکھو، تب توازن، تب بیلنس، تب حسین امتزاج اور بیوٹیفل بلینڈ، اس وقت آپ دیکھیں یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اس لیے اولاد کی محبت میں بھی یہ نہیں ہوگا جیسے لوگ جھوٹے انداز میں کہتے ہیں ارے ہم تو سب کچھ کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ سب کچھ کریں گے آپ اولاد کے لیے، مگر اللہ رسول اور جہاد کی محبت کے بعد اس کے اوپر نہیں، اور اگر اس کے اوپر ہے تو فسق کا کام ہے، فاسقوں کا کام ہے۔ یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، سورہ توبہ 24۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، تیسرے باپ، اولاد، بھائی زور بازو، ان کی قوت، ان کا جوڑ، ان کی وحدت پر بہت اعتماد ہوتا ہے، رہنا چاہیے، مگر اللہ رسول اور جہاد کی محبت کے بعد، اس کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوتھا رشتہ، چوتھے ناطے کے لوگ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویاں، لوگوں کے لیے بیویاں بہت عزیز ہو جاتی ہیں۔ بہت سے تو غلام ہوتے ہیں، ارے ہم غلام ہوں گے صرف اللہ تعالیٰ کے، خادم ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد کے لیے ہوگا سب کچھ، اور اس کے تحت ہوگی بیویوں سے بھی محبت، بیوی سے محبت، بیوی کا حق، ان 3 حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ادائیگی کے بعد، یہ ہونا چاہیے انداز، یہ انداز سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر آج یہاں بھی اگر کوئی ایسی بے اعتدالی، ایسے عدم توازن اور ایسے انجسٹس کا شکار ہے کہ کچھ نہیں بس بیوی، اہلیہ، بیگم، تو بہت فسق کا کام ہے، یہ بہت فسق کا کام ہے، اللہ کے زمانے یہ فسق نافرمانی کا کام ہے۔ اور پھر 5واں رشتہ، 5ویں رشتے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَعَشِيرَتُكُمْ، قریب کے رشتہ دار، ددیال کے بھی ہو سکتے ہیں، ننیال کے بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت ان کے سلسلے میں بھی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بڑی چاہتیں ہوتی ہے، بڑی پلاننگ ہوتی ہے، بڑی دلجوئی ہوتی ہے، اور بڑے ان تقاضوں کے رکھا جاتا ہے سامنے، رکھیے، مگر وہ بھی یہ 3 ترجیحات کی عظیم ترین معاملوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی کہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیلی، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتی، بڑھنا ہی نہیں چاہیے، سب اس کے بعد، سب کا حق ہے، 5 رشتے ناطے کا حق ہے، مگر اللہ رسول اور جہاد کی ترجیح کے بعد، ترجیح کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رشتے ناتوں کے سلسلے میں توازن رکھو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، یہاں بھی کامران رہو گے، یہاں بھی برکت و رحمتوں کے ساتھ رہو گے، اور وہاں کے تو کیا کہنے، ساتھ رہو گے نا ان کے، جنت میں ان کے ساتھ رہو گے، جنت کی لازوال نعمتوں میں ان کے ساتھ رہو گے۔
یہاں کی نعمتیں اگر یہ 5 رشتے ناتوں کے لوگوں کے ساتھ مل بھی گئی تو بھی عارضی ہے، تو بھی محدود ہے، تو بھی ختم ہونے والی ہے، اور سب سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہاں جنت وہ جو ابد الآباد لا زوال خالدین فیہا کے وعدے کے ساتھ، مجدہ جاں فضا خوشخبری کے ساتھ، اس کی تیاری کیجئے نا، اس پر توکل بھروسہ، اور اس کی راہی، اس کے مسافر بنیے نا، ہر پل ہر دم، موت تک، آخری سانس تک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں، مال، تجارت اور گھر کے سلسلے میں، 5 رشتے ناتے کے بعد جو گنوایا اللہ تعالیٰ نے، غور کیجئے 8 چیزوں کی فہرست پر کتنا پن پوائنٹڈلی انگلی رکھ کر جیسے بتایا گیا کہ دیکھو یہ غلطیاں مت کرو زندگی میں، موت تک ان رشتے ناتوں، اور 3 غلطیاں مت کرو، عدم توازن، عدم اعتدال، انجسٹس مت کرو. کون سی چیزیں ہیں وہ 3 5 رشتے ناتوں کے بعد؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اموال مال ہے، کئی طرح کے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، آدمی بہت کماتا ہے، اختراف بہت محنت سے جمع کرتا ہے، بڑی محنت، بڑی مشقت، خود سے کمائی ہوئی، بڑی اس میں وابستگی ہوتی ہے، بڑی والہانہ وابستگی ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہیں، ہونا چاہیے. مگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت اور ترجیح کے بعد یہ ہے توازن، یہ ہے بیلنس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آپ دیکھیے اموال، مال، اللہ توفیق دے، اللہ صلاحیت دے، اللہ مواقع اور اپرچونٹیز دے، تبھی تو لے سکیں گے نا، ورنہ کچھ بھی کمایا نہیں جا سکتا. اس لیے وہ مال بھی اگرچہ کمائے بھی گئے تو اللہ ہی کی عنایت سے ہے، اللہ ہی کی رحمت سے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ سمجھا جائے، گہرائی میں جا کر سمجھا جائے، اور اسی کے مطابق برتاؤ کیا جائے، سلوک رکھا جائے. تو آپ دیکھیے بہت بڑی حکمت کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصول بتا چکے کہ ارے مال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، بہت اس سے پرہیز کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ برتا ہونا چاہیے. بہت بڑا فتنہ ہے، اور امت کا تو خاص فتنہ ہے، اور اس کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں اور ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. آئیے پھر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کو تجارت تخشون کسادہا، کہ یہ تجارتیں، مال، ٹریڈنگ کے، بائنگ اور سیلنگ کے، اس میں سروسز بھی آ سکتی ہیں، اس میں انڈسٹری بھی آ سکتی ہے، ادیوگ اور اس طرح کے کارخانے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ سارے مال تجارت کے، کہ اس کے بارے میں تخشون کا معاملہ ہے، خشیت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، کہے کا کساد کا، کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، کہ اس میں گھاٹا نہ آ جائے، اور کہیں تجارت ماند نہ ہو جائے، اور کہیں مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے. لیکن تجارت ماند ہوتی ہے. ارے ہم تو دیکھ رہے ہیں آج کے حالات میں کہ وہ ذرا سا نئی نظر آنے والا کیڑا کورونا، اس نے تجارتوں کو ماند کر دیا ہے. کیا کریں گے آپ؟ نئی نظر آنے والا کیڑا، اور مائکرو 90 کے سائز کا کیڑا جو ماسک میں سے بھی چلا جاتا ہے، ارے وہ بھی تمہاری تجارت کو مان کر سکتا ہے. پھر کیوں نہ اس رب العزت سے محبت، اطاعت، توکل اور کفایت صرف اسی کے حوالے سے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد، کیونکہ تجارت تخشون کسادہا. اور پھر تیسری چیز، 5 رشتے ناتوں پر ہم 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. میں بار بار اسے تکرار کر رہا ہوں کہ یاد رہے، بتانے آئے بیوی بچوں کو، زمانے کو بتانے آئے، اور موت تک عمل کرنے کے لیے آسانی ہو. 24 گھنٹوں میں، منٹوں میں یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے آسانی ہو. تو وہ 3 چیزوں میں مال، تجارت کے بعد تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ مساکن، مسکن، رہنے کی جگہ، سکون کی، سکینت کی. میں نے جیسے پہلے بھی کہا، جھوپڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، حویلی ہے، بنگلہ ہے، محل ہے. کس کی دم سے، کس کی عنایت سے؟
کس کی مہربانی سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ انسان اپنی عقل سے، انسان محض اپنی صلاحیت سے، اپنے دماغ سے کچھ بھی کما نہیں سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہ اسی پر توکل، کیوں نہ اسی کو ترجیح، اور کیوں نہ یہ سارے 8 مدات کے مقابلے میں، ہیڈز کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد ہی کو ترجیح دی جائے، بلکہ محبوب رکھا جائے۔ احب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، احب الیکم، کہہ رہے محبوب ہونا چاہیے، صرف پسند نہیں، ٹھیک ہے، بہتر نہیں، محبوب اللہ تعالیٰ احب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم، کس چیز سے؟ یہ 8 چیزوں کے مقابلے میں کیا محبوب ہونا چاہیے؟ اللہ، من اللہ، ارے اللہ سے بڑھ کر کون محبوب ہونا چاہیے؟ جس کے دم سے سب ملا، جس کی مرضی سے سب ملا، جس کی مشیت سے ملتا ہے، اور جانا اسی کی طرف ہے، ختم ہو کر اس کی طرف سے لائے خاتمے کے ساتھ جانا اسی کی طرف ہے۔ اور کس کو پتا ہے کون کب ختم ہو جائے، کس کی سانس کب اکھڑ جائے، کس کی چمکتی آنکھیں کب بند ہو جائے، اور کس کا وقفہ اور موقع کب ختم کر دیا جائے؟ تو وہ اللہ، اور جس نے اتنا اچھا موقع دیا ہے، ہدایت دی، تذکیر بار بار کی، تنبیہ، وارننگز بار بار کی، ضمیر سے، کانشنس سے، زمانے کے حالات سے، زمانے کی کائنات کی نشانیوں سے بار بار تذکیر کی، تو کیا اس کو سامنے نہیں رکھیں گے؟ اندھے بنے رہیں گے، سمم بکمن عمیون بنے رہیں گے، گونگے بہرے اندھے بنے رہیں گے، دیکھ کر بھی، سن کر بھی، اور سمجھ کر بھی؟ کیسے سوچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو احب کیا ہونا چاہیے، محبوب کیا ہونا چاہیے، قابل ترجیح اور پریفرنشیل آرڈر میں ٹاپ 1 2 3 پر کسے ہونا چاہیے؟ بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، تیسری چیز اللہ، اس کے بعد رسول، دوسری سب سے اہم شخصیت کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جانفشانی، کتنی مہربانی، کتنی قربانیاں اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ پہنچایا نا۔ تو کیا بھول گئے؟ بھول جاتے ہو؟ بھولنا چاہتے ہو؟ ان کی ترجیح نہیں ہوگی، ان کی ترجیح ہوگی 5 رشتوں ناتوں پر، ان کی ترجیح ہوگی مال پر، تجارت، سروس، انڈسٹری پر، ان کی ترجیح ہوگی اس گھر پر، گھر کی موجودات پر۔ گھر ترجیح نہیں ہوگی، کہ اصل گھر یہاں کا نہیں ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، دار الاخرہ، آخرت کے گھر کی ترجیح ہوگی۔ پھر 8 چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، سن لو تیسری چیز کہ جہاد فی سبیلی، اللہ، اس کے رسول اور جہاد یہ ترجیح کے لائق ہے، اور انہی کو حب، محبوب، انہی کو پریفرنشیل آرڈر، اور انہی کو ٹاپ پرائرٹی میں تم کو رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، ان کو ان کو رکھنا چاہیے۔ جہاد پہلے تو معنی سمجھ لیجئے، معنی بتائیے۔ برادران وطن، دنیا کے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ارے جہاد لفظ کے معنی پہلے سمجھیے، جہاد لفظ کے معنی پہلے بتائیے ٹھیک سے۔ جہاد جد و جہد، زبردست کوشش، انگلش میں اسٹرگل، اچھا لفظ ہے انڈیور، مراٹھی میں، ہندی میں سنگھرش۔ سمجھیے، بتائیے، جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ جو جہاد کو جنگ کہتے ہیں، یدھ کہتے ہیں، وار کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی کا لفظ دوسرا ہے، قتال۔ یدھ کے لیے، وار کے لیے، جنگ کے لیے قرآن قتال کا لفظ ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرمایا جہاد، جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کے 4 دائرے ہیں، 4 اسٹیپس، 4 اسٹیجز ہیں۔ کیا کیا ہیں ذرا سن لیجئے تاکہ اچھا ذہن میں رکھے، اور سب کو بتائیے، رابرٹ کو بتائیے، رمیش کو بتائیے، للی کو بتائیے، چھایا کو بتائیے، ارے رشیدہ اور رشیدہ کو بھی بتائیے، ان کو بھی نہیں معلوم ٹھیک سے۔ دیکھیے، جہاد کے 4 دائروں، پہلا دائرہ ہے کہ سب سے پہلے جہاد، اسٹرگل اور سنگھرش تو اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے۔ فجر کے وقت حرام اور حلال کی تقسیم کے وقت، تفریق کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، فرماداری کی طرف دوڑتے ہوئے، سب سے پہلے جہاد اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے پہلا دائرہ۔ دوسرا دائرہ،
ارے بیوی بچوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، بیوی ہی مخالف ہو جاتی ہے، بچے ہی مخالف ہو جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لے جانا چاہتے ہیں، تو دوسرا جہاد تو بیوی بچوں سے کرنا پڑتا ہے، دوسرا اسٹرگل اور سنگھرش تو بیوی بچوں سے کرنا پڑتا ہے، تیسرا جہاد، اسٹرگل، سنگھرش سوسائٹی، سماج اور معاشرے سے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے شادی ہے، دھوم دھڑاکا چاہیے، ہمارا بھی کھایا ہے، کھلانا پڑے گا، زمانے کو دکھانا پڑے گا۔ لوگ مانتے ہی نہیں، کہہ رہے ہم زمانے کو نہیں دکھیں گے تو ہم کو تو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تقویٰ سے کریں گے، سارے رسوم و رواج تقویٰ سے کریں گے، سارے معاملات تقویٰ سے کریں گے۔ لوگ نہیں کر رہے ہیں، سوسائٹی کو دکھانا ہے، سوسائٹی میں ناک کٹ جائے گی، سوسائٹی کے جھوٹے تانوں سے ناک کٹے چلتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ناک نہیں کٹنا چاہیے، اللہ کے دربار میں ناک نہیں کٹنا چاہیے۔ اور چوتھا دائرہ، اسٹیج، اسٹیپ جہاد، اسٹرگل، سنگھرش کا، وہ ہوتا ہے کسی ریاست کا کسی ریاست کے خلاف، کسی ملک کا کسی ملک کے خلاف، کسی قوم کا کسی قوم کے خلاف، جبکہ وہ زبردستی کسی ریاست کو، کسی ملک کو، کسی قوم کو ختم کرنے آئے، تب ہوتا ہے وہ قتال، تب ہوگی وہ وار، تب ہوگی وہ جنگ۔ تو یہ چار چیزیں سمجھیے، چار دائرے سمجھیے۔ تو تین باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو اس کو ترجیح دو، کہ ایک تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی اطاعت، رسول کی، اور جہاد کی تیاری۔ اور نہ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، تین طرح کی تباہی آ سکتی ہے۔ یہ جو چیزیں نا، 5 رشتے ناتے، یہ 3 طرح کے مال و دولت، اسباب، گھر، اس میں بھی تباہی آئے گی، اس میں بھی تباہی تم روک نہیں سکو گے۔ اللہ کا پلان چلتا ہے، پلان تمہارا نہیں چلتا ہے، دنیا کے ہٹلر جھٹلر ڈھونگی کا نہیں چلتا ہے پلان، پلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اس کے پلان کو سامنے رکھو، اور نقصان یہاں بھی ہو سکتا ہے، نقصان موت کا بھی ہو سکتا ہے کہ سب ختم، اور نقصان وہ آخرت کا بھی ہوگا کہ جہاں جہنم اور جہنم کی بھڑکتی آگ ہوگی، خسارہ ہوگا، عذاب ہوگے، اور دم ہے تو موت کو روک کر دکھاؤ، دم ہے تو موت کو روک کر دکھاؤ۔ تو یہ ہوگا فَتَرَبَّصُوا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دے گا، ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اگر ہدایت نہیں چاہتے اللہ رسول سے اور جہاد سے، ہاں جہاد کی ہدایت نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، کامیابی بھی نہیں دے گا۔ اللہ یہدی میں کامیابی ہے نا، تو اللہ کامیابی بھی نہیں دے گا۔ اور کیا فاسق ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ آئیے غور کریں، موت سے پہلے غور کریں، آج کے حالات میں بھی غور کریں، اور دنیا کے کسی بھی ہٹلر جھٹلر ڈھونگی کے مقابلے میں غور کریں کہ 5 رشتے ناتے اور مال، تجارت، بزنس، انڈسٹری، اس کے بعد گھر دار، بنگلے محل، کیا اس کے مقابلے اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی ترجیح، پسند، محبوبیت ہے یا نہیں؟ اور ورنہ پھر فسق کا سامنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس سورہ توبہ کی 24ویں آیت پر 24 گھنٹے غور کرتے اس کے مطابق زندگی گزارنے، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔